عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية۔ اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ نماز میں قرات کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، نماز میں قرات کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اس سے مراد یہ کہ قرات ہر رکعت میں کس انداز سے ہو۔ یہ ظہر کی 4 رکعت ہیں، عصر کی 4 رکعت ہیں، تو ان چاروں رکعت میں قرات کا انداز اور اسلوب کیا ہونا چاہیے، یہ تعلیم اس حدیث میں ملتی ہے۔ راوی حدیث ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب وسورتین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فی الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعت میں، پہلی 2 رکعت میں کس نماز کی؟ من صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کی۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، وسورتین، اور 2 سورتیں، یعنی ہر رکعت میں ایک سورت۔ اور ان 2 سورتوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فرمایا کہ یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ، پہلی رکعت میں آپ قرات کو لمبا کرتے تھے اور دوسری میں چھوٹا کرتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں آپ کی سورت لمبی ہوتی تھی اور دوسری رکعت میں چھوٹی ہوتی تھی۔ اس کی کئی حکمتیں، بعض علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ وہ شریعت میں کوئی حکمت بیان نہیں ہے، لیکن علماء نے کچھ حکمتوں کا استخراج کیا ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں قرات کا لمبا ہونا اس لیے کہ پہلی رکعت میں لوگوں کی نشاط اور چستی بحال ہوتی۔ ایک کام جب شروع کریں تو انسان چست ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس پر سستی، تھکاوٹ پڑتی جاتی ہے۔ تو آپ پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے کیونکہ نشاط بحال ہوتی ہے، دوسری میں قرات چھوٹی ہوتی کیونکہ انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ اور پہلی رکعت میں قرات کو لمبا کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں۔ کچھ لوگ ابھی آ رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، انہیں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو آپ کی قرات لمبی ہوتی تاکہ تاخیر کا شکار جو لوگ ہیں وہ بھی پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں اور ان کو پہلی رکعت میں شامل ہونے کا اجر مل جائے۔ تو یہ کچھ حکمت علماء نے بیان کی۔ وفی الرکعتین الاخریین بأم الکتاب، اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ وکان یطول فی الرکعۃ الاولی فی صلاۃ الصبح ویقصر فی الثانیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتے اور دوسرے میں قرات چھوٹی کرتے۔ تو جتنی بھی نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، ان تمام نمازوں کی پہلی 2 رکعت کی جو سنت ہے قرات کی رسول اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلی رکعت میں آپ کی قرات لمبی ہوتی اور دوسری میں نسبتاً چھوٹی ہوتی، اور بعد کی جو رکعت ہیں جیسے مغرب کی تیسری، عشاء کی آخری 2، یا عصر کی 2 رکعت آخری، یا ظہر کی آخری 2 رکعت، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے نماز میں قرات کرنے کا۔ اسی اسلوب کی ہمیں جو ہے وہ اقتداء کرنی چاہیے۔ آپ اس اسلوب پر پڑھیں گے تو نماز میں خشوع کی حفاظت ہوگی، خشوع کی حفاظت ہوگی، اور ویسے بھی سنت پر عمل اور سنت کا احیاء، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر سنت مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کی توفیق دے۔ جی